علیکم، میں امداد سمرو۔ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے ڈیل کا معاملہ ہے تو اعتراف کر لیا گیا ہے کہ ڈیل ہو رہی ہے، مگر ایک معاملہ رکا ہوا ہے۔ کون سا معاملہ رکا ہوا ہے؟ کہاں آ کر بات بن نہیں پا رہی؟ ایک تو وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے، افغانستان کے شہریوں یا غیر قانونی افغانیوں کی پاکستان سے بے دخلی کا معاملہ، دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کا معاملہ، اس پر بات ہوگی، اور کتنے دہشت گرد اس وقت پاکستان میں کاروائیاں وارداتیں کر رہے ہیں، کاروائیاں تو غلط لفظ ہوتا ہے، وارداتیں کر رہے ہیں، اور کتنے بیک اپ میں افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ خطرناک قسم کا فگر سامنے آ گیا ہے، وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے، اور تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ونگ کس طرح بے نقاب ہو رہی ہے اور کس طرح اپنوں نے اس کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہوا ہے، یہ معاملہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ اور پھر جو طلبی ہوئی ہے تحریک انصاف کے سوشل میڈیا ونگ کی، اس پر بھی بات ہوگی، اور پھر ایک اور حملے، بلکہ ایک نہیں دو حملے ہوئے ہیں کے پی کے میں جو ابھی تک سامنے آئے ہیں۔ ویسے تو روزانہ دہشت گرد کئی حملے کر رہے ہیں، تو ان سارے معاملات پر بات ہوگی۔ اور سب سے امپورٹنٹ چیز کہ آرمی چیف کے اور علی امین گنڈاپور کے معاملات طے ہو چکے، تعلقات بہتر ہو گئے، کن شرائط پر ہوئے ہیں اور یہ خبر کہاں سے آئی ہے، تو وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ اور جو پی ٹی آئی کے اب کن کن لوگوں کو دوبارہ جے آئی ٹی میں طلب کیا گیا ہے، سوشل میڈیا تحریک انصاف کا، جس کو پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے بشمول علی امین گنڈاپور صاحب اس کو اون کرنے کو تیار نہیں ہے، یہ کہنے کو تیار نہیں ہے کہ ہاں یہ پی ٹی آئی تھی۔ اور ایون 9 مئی کے جو حملوں میں ملوث لوگ تھے، پہلے ان کو جھٹلایا جاتا تھا کہ جی نہیں یہ ہمارے لوگ نہیں ہیں، اور اب کھلے عام تسلیم بھی کیا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اگر غلطی ہو گئی بچوں سے تو پھر بھلا ان کی جان لو گے کیا، ملٹری ٹرائل کرو گے کیا؟ تو یہ سارے معاملات ہیں۔ پہلے تو ایک دعویٰ یہ کیا گیا ہے جناب کہ جو آرمی چیف کے ساتھ علی امین گنڈاپور صاحب کے معاملات بالکل ٹھیک ہیں، اور اس بات پر صرف اختلاف اس بات پر ہوتا ہے کہ جی لوگوں کے گھروں پہ چھاپے کیوں مارے جاتے ہیں اور تشدد کر کے لوگوں کو غائب کیوں کیا جاتا ہے۔ البتہ آرمی چیف جو ہیں وہ علی امین گنڈاپور صاحب جو باتیں صوبے کے جائز حقوق کے لیے رکھتے ہیں اپنے، تو آرمی چیف ان کو مکمل سپورٹ کرتے ہیں۔ اب یہ خبر نہیں ہے، یہ کسی صحافی نے کوئی اندر کی خبر نہیں نکالی، اب یہ بات علی امین گنڈاپور صاحب کہہ رہے ہیں۔ اور علی امین گنڈاپور صاحب کیونکہ ان کے لیے مشہور ہے کہ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں، تو وہ آرمی چیف کو بھی خوش رکھ کر رہے ہیں، ان کے خلاف بات نہیں کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں اس بات سے تکلیف ہوتی ہے کہ چھاپے کیوں مارے جاتے ہیں، لیکن آرمی چیف کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہیں۔ علی امین گنڈاپور آرمی چیف کو راضی رکھنے کے لیے یا اسٹیبلشمنٹ کو راضی رکھنے کے لیے عمران خان صاحب جس حد تک ان کو جانے کو کہتے تھے، پہلے جاتے رہے، اب وہاں نہیں جا رہے، کیونکہ اب انہوں نے عمران خان صاحب کو کہہ دیا ہے کہ نہیں جی میں اس سے آگے نہیں جاؤں گا۔ لیکن جب آپریشن کی بات آتی ہے دہشت گردوں کے خلاف، تو اس میں وہ عمران خان صاحب کی لائن لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جی کسی قسم کے آپریشن کی اجازت کے پی کے میں وہ نہیں دیں گے۔ لیکن جب بات ہوتی ہے کہ بھئی دہشت گرد کے پی کے میں افغانستان سے آ گئے ہیں تو وہ اس کو اون کرتے ہیں۔ جب کہا جاتا ہے کہ افغانستان پاکستان اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کرتا ہے تو اس پر بھی وہ کہتے ہیں ہاں بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جس معاملے کو ہم نے جرگے کے ذریعے حل کرنا ہے، تو اب بھلا ایک ملک پر قبضہ کرنے کی جو خواہش ہے، ایک ملک میں اپنی مرضی کا نظام نافذ کرنے کی جو خواہش ہے، وہ بھلا جرگوں کے ذریعے ٹلا کرتی ہے؟ لیکن بہرحال علی امین گنڈاپور صاحب کی یہ خواہش ہے۔ تو کافی ساری چیزیں گنڈاپور صاحب نے کھل کر سامنے رکھ دی ہیں، اور جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس تھا پارلیمنٹ کا، اس کے متعلق بھی انہوں نے جو بات کی ہے، اس بات میں کسی حد تک وزن بھی ہے کہ بریفنگ تھی، پریزنٹیشن تھی، اور تجاویز تھی اور اعلامیہ تھا۔ اب اس سے آگے کیا ہے وہ ویسے بھی ہمیں بھی ابھی تک نہیں پتہ چلا۔ آرمی چیف کی تقریر کے علاوہ کہ پاکستان سافٹ اسٹیٹ نہیں رہے گا، پاکستان کو ہارڈ اسٹیٹ بنایا جائے گا، وہ آرمی چیف کی تقریر، تو اس سے اندازہ ہو گیا تھا کہ میں نے گزارش یہ کی تھی کہ آرمی چیف نے کہا کہ جی یہ جو گورننس کے گیپس ہیں ان کو ہم کب تک اپنے شہداء کا خون دے کر پورا کرتے رہیں گے۔ تو انہوں نے آرمی چیف نے یہ پیغام بھی دیا کہ جو سیاستدان ہیں، یہ جو حکومتیں ہیں، یہ ذمہ دار ہے دہشت گردی کی۔ تو علی امین گنڈاپور صاحب نے اس پر بھی بات کی ہے۔ ندیم ملک صاحب کے ساتھ ان کا انٹرویو ہے، تفصیلی انٹرویو ہے، اس انٹرویو سے پہلے اور اس میں جو انہوں نے گفتگو کی ہے اس سے پہلے ذرا، کیونکہ علی امین گنڈاپور نے سوشل میڈیا کے معاملے پر بھی بات کی، انہوں نے کہا کہ جی نہیں یہ غلط ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی اپنا
میں کہتے ہیں جی میں نے تو عمران خان کو فالو کرنا ہے، میں کسی ولاگر یا سوشل میڈیا کو فالو نہیں کرتا. اور وہ کہتے ہیں آرمی چیف کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی پالیسی پر اختلاف اور چیز ہے، کیا ہم کوئی اینٹی آرمی یا اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں؟ کچھ لوگ ایسا بیانیاں جوڑ کر گھوم رہے ہیں، یہ تحریک انصاف پاکستان کے خیر خواہ نہیں ہیں. یعنی جو فوج کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، جو آرمی چیف کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، وہ پی ٹی آئی کے لوگ نہیں ہیں. وہ اور ظاہر علی امین گنڈا پور کی تو اس میں جو عمران ریاض کے متعلق ان کی گفتگو ہے وہ بھی سب نے سن لی ہے کہ ڈالروں کے لیے سارا کچھ کرتے ہیں، اور پھر وہ سمجھتے ہوں گے شاید باقی لوگوں کو بھی، کیونکہ عمران خان نے یا پی ٹی آئی نے آگے تو علی امین گنڈا پور کو کیا ہوتا ہے. ابھی بھی جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس تھا پارلیمنٹ کا، اس میں پی ٹی آئی نے بائیکاٹ کر دیا. عمران خان نے کہا زبردست، گڈ، بہترین. عمران خان کا زبردست مجھے نواز الدین صدیقی کا وہ زبردست یاد آ گیا، جیسے زبردست وہ ایک خاص کمرے میں بیٹھ کے نواز الدین صدیقی صاحب ایک کسی سیریل میں کہتے ہیں. تو وہ زبردست والا جو عمران خان صاحب کا ہے، وہ زبردست صرف پی ٹی آئی کے لیے ہے، وہ علی امین گنڈا پور کے لیے نہیں ہے. وہ کہتے ہیں بالکل ٹھیک کیا علی امین گنڈا پور نے جا کر. تو گنڈا پور کو عمران خان صاحب نے آگے کیا ہوا ہے کہ فوج کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرے. گنڈا پور کہتے ہیں تعلقات ٹھیک ہو گئے، صرف ایک معاملہ پھنسا ہوا ہے. وہ کہاں پھنسا ہوا ہے؟ وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ آگ لگا دیتا ہے. جہاں معاملات ٹھیک کرتے ہیں وہاں سوشل میڈیا کام خراب کر دیتا ہے. عمران خان صاحب کو علی امین گنڈا پور صاحب نے، اور بلکہ فواد چودھری نے بھی، اس کے بعد شاید فواد چودھری کی ملاقات ہوئی کہ نہیں عمران خان صاحب سے، لیکن انہوں نے بھی یہی مشورہ دیا تھا کہ قبلہ حضور جناب قائد محترم، بہت دانا ہو آپ، ارسطو ہو آپ، افلاطون ہو آپ، دنیا کے سارے دانا ختم ہو جاتے ہیں اور آپ وہاں سے شروع ہوتے ہو، تو ایک کام کر لیں، صرف یہ اپنا جو ٹویٹر ہینڈل ہے نا، اس کو باہر سے آپریٹ مت کروائیں، اس کو پاکستان میں رہنے دیں. تو علی امین گنڈا پور صاحب کہتے ہیں کہ جناب سارے معاملات ٹھیک ہیں، سارے معاملات. یہ میں انٹرویو میں ان کے میں نے چیزا پوائنٹس آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ گڈ بکس میں آنے کے لیے غلامی کرنا پڑے تو میں ایسا نہیں، آزاد انسان ہوں، عمران خان کا فالوور ہوں، وہی میرے لیڈر ہیں. عمران خان کو کہا ہے کہ میں آپ کہیں یا نہ کہیں، میرا فرض ہے کہ رہائی کے لیے، آپ کی رہائی کے لیے جو کچھ کر سکتا ہوں وہ کروں. صرف اعتماد کا فقدان ہے، جس دن یہ ایک بال نکال لوں گا جیل اور ساری چیزیں ختم، یعنی عمران خان رہا ہو جائیں گے. صرف اعتماد کا فقدان ہے. اب اعتماد کے فقدان کے لیے پی ٹی آئی کے لوگ، یہ جو سادہ لوگ ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سارا کچھ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہے. سارا کچھ جو علی امین گنڈا پور نے کہا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم معاملات طے کر لیتے ہیں، سوشل میڈیا والے جو ہیں وہ چنگاری جلال اب کر لیتے، کوئی یوٹیوبر، کوئی ولاگر، کوئی عمران خان کے ٹویٹر ہینڈل سے کوئی نہ کوئی چیز آ جاتی ہے اور کام خراب ہو جاتا ہے. کہتے ہیں اگر جس دن ہم نے یہ روک لیا نا، اس دن عمران خان باہر. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نواز شریف اگر 3 بار واپس آ سکتے ہیں نکالے جانے کے بعد، یا 2 بار، اور تیسری بار ان کی جماعت کی حکومت آ سکتی ہے. ویسے تو 4تھی بار ہے، لیکن نکالے جانے کے بعد تیسری بار آ سکتی ہے، ان کی بیٹی وزیر اعلیٰ بن سکتی ہیں. تو عمران خان صاحب بھی وہ اعتماد بحال کر کے اپنا وہ مقام واپس لے سکتے ہیں. بات غلامی کرنے کی نہیں ہے، بات جھکنے کی نہیں ہے، بات صرف اتنی ہے کہ وہ جو کالم گلوچ ہے وہ بند کر دیں. اتنی سی بات ہے. بھئی آپ آپ ان کے ہیں، وہ آپ کے ہیں، آپ خود کہتے ہیں. آپ کو انہوں نے پالا پوسا بڑا کیا، اب آپ ان کو گالیاں دیں گے تو ظاہر ہے وہ پھر تو آپ کو اس طرح تو دوبارہ اسی جگہ پہ نہیں رکھیں گے. تو گنڈا پور صاحب کہتے ہیں کہ صرف یہ سلسلہ ختم ہو جائے نا تو عمران خان جیل سے باہر. وہ یہ برملا کہہ رہے ہیں. تو جو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ جی کل عمران خان صاحب کی باقی معاملات پر میں آتا ہوں، یہ سوشل میڈیا والا معاملہ نبیڑ لوں، کہ کل عمران خان صاحب کی ہمشیرہ علیمہ خانم صاحبہ جو ہیں وہ 6 گھنٹے FIA کی پیشی بھگت کرائی ہے. اور ان سے جو سوال ہوئے تھے، ان کے جواب جو میڈیا سورسز سے رپورٹ کر رہا ہے کہ اس میں ان سے پوچھا گیا کہ جبران الیاس سے آپ کا کیا تعلق ہے. جبران الیاس وہ ہے جو باہر عمران خان صاحب کے ٹویٹر ہینڈل چلاتا ہے، سوشل میڈیا کو چلاتا ہے. تو علیمہ خان نے کہا کہ جبران الیاس سے کبھی نہیں ملی، لیکن رابطہ رہتا ہے اور جبران الیاس کو ٹویٹس بھیجتے ہیں جو وہ پوسٹ کرتا ہے. وہ خود بھیجتی ہیں اور وہ پوسٹ کرتا ہے. علیمہ خان کا کہنا ہے کہ ان کا سیاست سے کوئی، یعنی علیمہ خان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، ساری جدوجہد بھائی کے لیے کر رہی ہیں. کچھ لوگ عمران خان کا نام بیچ کر پیسہ کماتے ہیں. یہ بھی جو ٹویٹر ولاگر ہیں
ان کے متعلق یہ بھی یہی الزام لگا رہی ہے کہ جی ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ جو یوٹیوب کر کے یا ایون ٹویٹر سے پیسے کماتے ہیں، ہمارا ان سے، وہ عمران خان کا نام بیچ رہے ہیں، پارٹی کے لوگ بھی عمران خان کا نام بیچ رہے ہیں، وہ کئی بار کہہ چکی۔ اچھا جی، انہوں نے کہا کہ IMF کے قرض کے حوالے سے کیوں بیان دیا، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس پیسے ہیں تو سوال بنتا ہے۔ بہرحال آگے انہوں نے جو ہے وہ باقی وہی باتیں، تو یہ کل علیمہ خان صاحبہ کو 6 گھنٹے پیشی بھگتنا پڑی، لیکن FIA کی تسلی نہیں ہوئی۔ پھر FIA نے کیا کیا کہ کل کے لیے پھر 17 لوگوں کو، جس میں سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، جبران الیاس ہیں، فردوس شمیم نقوی ہیں، خالد خورشید ہیں، اچھا علیمہ خان بھی ہیں، خالد خورشید ہیں، میاں اسلم اقبال ہیں، حماد اظہر، اون عباس، بپی، شہباز شبیر، شیخ وقاص اکرم، تیمور سلیم جھگڑا اور سبط اللہ ورق، اظہر مشوانی، نعمان افضل، یہ اور زلفی بخاری، موسیٰ ورق، علی ملک، یہ وہ لوگ ہیں جن کو دوبارہ کل FIA نے طلب کیا ہے۔ یعنی اب جو PTI کا سوشل میڈیا ہے وہ سینڈوچ بن گیا، پارٹی اپنا اون کرنے کو تیار نہیں ہے، اور FIA طلبی پر طلبی کیے جا رہا ہے، JIT بنی ہوئی ہے، اور ظاہر اس میں علیمہ خانم نے تو ہاتھ جا کر اٹھا لی، میں کوئی نہیں جانتی، مجھے بس ظاہر مطلب یہی ہے کہ جی مجھے کہا گیا کہ جی آپ نے اس کو بھیجنا ہے، یہ ہمارے سوشل میڈیا کو چلاتے ہیں، تو ان کو میں بھیجتی ہوں، وہ چلاتے ہیں وہاں سے، اور میرا کوئی ان سے تعلق نہیں ہے، ذاتی تعلق کوئی نہیں ہے، کوئی میں جانتی کوئی نہیں ہوں۔ ایک تو PTI کے حوالے سے، اور دوسرا جو علی امین گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف کے ساتھ گڈ ہمارا مطلب بڑا گڈی چل رہا ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ہمیں۔ اب PTI کے لوگ جو ہیں، اب یہ جو انٹرویو علی امین گنڈا پور صاحب کا جو آیا ہے، اس کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوگا، کیونکہ ابھی کچھ کل شام کو یہ انٹرویو چلا ہے، مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوگا۔ دوسرا، علی امین گنڈا پور نے جو قومی سلامتی کمیٹی کے حوالے سے بات کی ہے کہ جو اس میں تو صرف اعلامیہ تھا، پریزنٹیشن تھی، اور باقی تو کوئی ایسی چیز نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ جی میرے اپنے تحفظات جو تھے میں نے کمیٹی کے سامنے رکھ دیے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جی فیصل ووڈا جیسے نامعقول لوگوں کو ایسی میٹنگز میں نہ بلایا کریں، ایسے نامعقول کو بلاتے ہیں تو پھر ہمیں نہ بلایا کریں۔ تو انہوں نے وہ بھی پیغام دے دیا فوج کو، اگر فوج ہے تو کیا فوج سے ملنا۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ خواجہ آصف نے مجھے کہا کہ جی یہ ان کا بندہ ہے، یعنی فوج کا بندہ، تو کہتا ہے اگر مطلب فوج کا بندہ ہونا کوئی غداری ہے، میں فوج سے ملتا ہوں تو کیا غداری کرتا ہوں؟ فوج، میرے والد بھی فوجی تھے، تو وہ فوج کے ساتھ اپنے تعلقات کو کوئی نہیں کر رہے، کوئی اس پہ کہ جی نہیں کوئی میں اس طرح فوج کے ساتھ میرے کوئی تعلقات نہیں ہے۔ دوسرا، گڈ اور بیڈ طالبان کے اوپر انہوں نے کہا کہ جو کل گڈ تھے وہ آج حملے کر رہے ہیں۔ یہی تو ہم بھی کہتے ہیں نا کہ جی جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ مذاکرات کریں، ان کو لا کے بسائیں، ان کو گھروں میں جگہ دیں، تو وہ تو ہمارے اوپر حملے کر رہے ہیں۔ اب علی امین گنڈا پور بھی آہستہ آہستہ اس طرف جا رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان سے حملے ہو رہے ہیں پاکستان میں، لیکن ایک چیز کہ جی ہمیں ایک موقع دے دیں، ہم نے جرگہ بنایا ہوا ہے، TORs بنائے ہوئے، ہم نے ان سے مذاکرات کرنے۔ دوسری بات کہ افغان مہاجرین کو ہم نہ نکالیں یہاں سے، وہ کہتے ہیں وہ یہاں پر ان کے خاندان ہیں، یہاں پر رچ بس گئے ہیں، اور وہاں ان کو افغانستان کے طالبان جو ہیں وہ ان کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں، تو ہم ان کو یہاں سے کیسے نکالیں؟ تو اس طرح نہ کریں، وہ ان کا ایک پرانا موقف ہے۔ لیکن جہاں میرا دماغ آ کر بالکل یوں نا ٹھنکا جس کو کہتے ہیں، وہ بڑے خطرناک قسم کے فگر دیے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب نے۔ ظاہر ہے ان میں 4000 وہ جنگجو بھی ہیں جو عمران خان نے کہا تھا کہ جن کو ہم نے بسانا تھا، ہم نے پالیسی بنا لی تھی۔ گنڈا پور صاحب کہتے ہیں کہ جی میرے اندازے کے مطابق بارڈر اور اس طرف یعنی افغانستان میں 22,000 کے لگ بھگ ملیٹنٹس ہیں، جنگجو ہیں، جن کو جنگجو کا نام استعمال وہ کر رہے ہیں، جن کو ہم دہشت گرد کہتے ہیں، وہ جنگجو ان کا لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ میرے اندازے کے مطابق 9,500 سے 11,000 کے قریب جنگجو ہمارے علاقے میں آ چکے ہیں، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ 9 سے 11,000 دہشت گرد افغانستان سے پاکستان آ چکے ہیں۔ وہ جو افلاطون ارسطو بننے کی کوشش کرتے ہیں عمران خان صاحب، بتاتے ہیں 2021 سے پہلے تو ہمارے پاس دہشت گردی نہیں تھی، گراف کم تھا دہشت گردی کا، اور 2021 کے بعد بڑھ گئی دہشت گردی، گراف اوپر چلا گیا۔ تو اس پر میں نے کہا تھا نا کہ بھئی 2021 کے بعد تو دہشت گرد آزاد کر دیے گئے نا، کیونکہ افغانستان میں بقول آپ کی غلامی کی زنجیریں ٹوٹ گئیں۔ تو جب وہاں غلامی کی زنجیریں ٹوٹیں تو دہشت گردوں کے لیے جیلیں کھلیں، تو وہ پاکستان بھیج دیے گئے، پاکستان آ گئے۔
اور آپ خود کہتے تھے کہ 4000 کو تو ہم نے بسانا تھا، ٹوٹل 40,000 خاندان تھے، تو ان کو ہم نے یہاں لانا تھا۔ تو گنڈاپور صاحب کہہ رہے ہیں کہ 9 سے 11,000 آ چکے ہیں پاکستان میں، 22,000 اس طرف انتظار کر رہے ہیں۔ یہ ایک 30,000 دہشت گردوں کی ایک فوج ہے، 30,000 بہت بڑا نمبر ہوتا ہے، اور پھر ان کو تحریک انصاف یا عمران خان کی شکل میں پاکستان کے اندر سپورٹ مل رہی ہو، سوچیں کتنا بڑا خطرناک کھیل ہے۔ گنڈاپور صاحب ایک طرف کہتے ہیں کہ آپریشن نہ کریں، آپریشن کی اجازت نہیں دوں گا، دوسری طرف کہتے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں دہشت گرد پاکستان میں موجود ہیں۔ وہ لفظ جنگجو کا نام استعمال کریں لفظ جنگجو کا ان کے لیے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ان میں افغانی بھی شامل ہیں۔ وہ جو 11,000 پاکستان میں یا 9 سے 11,000 موجود ہیں، ان میں افغانی بھی موجود ہیں، اور عوام ساتھ ہوں اور نیت صاف ہو تو ان سے نمٹ لیں گے۔ دوسرا وہ کہتے ہیں کہ جب عمران خان صاحب سے ملنے نہیں دیا جاتا، اگر عمران خان سے ملنے دیا جاتا ہو تو پھر صورتحال کچھ اور ہوتی، ڈیفرنٹ ہوتی۔ تو یہ سارے معاملات میں نے آپ کے سامنے رکھنے تھے کہ صورتحال جا کس طرف رہی ہے۔ ٹھیک ہے، قومی سلامتی کمیٹی میں جو آرمی چیف کی تقریر تھی، مجھے اس پر جو بات کرنی تھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ قومی سلامتی کمیٹی کے بعد پولیٹیکل لیڈرشپ کو ایشوز کو لیڈ کرنا چاہیے۔ صدر زرداری صاحب کوئٹہ گئے، اس کے بعد کوئی ایک پراپر حکمت عملی سامنے آنی چاہیے، نیشنل ایکشن پلان، اور اس پر عمل درآمد کی بات تو کی گئی ہے، اس کی شکل اشکال کیا ہوگی وہ بھی ظاہر ہے، کسی نہ کسی شکل میں قوم کے سامنے آنی چاہیے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کے پی کے میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، تو اس حکومت کو آن بورڈ رہنا چاہیے۔ اگر وہ بالکل کہے کہ جی ہم نے تو بے شک دہشت گرد جو ہے ہمارے بچوں کو مارتے رہیں، ہم نے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہونے دینی، تو پھر تو اور بات ہے۔ لیکن اگر وہ انگیج ہونا چاہتے ہیں، بیٹھنا چاہتے ہیں، تو گنڈاپور صاحب کو بٹھا کر ایک پالیسی بنائے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف کے ساتھ میرے اچھے تعلقات ہیں، تو پھر صورتحال بہتر ہو سکتی ہے۔ کل 2 حملے پھر ہوئے ہیں، ایک بنو چیک پوسٹ پر دوبارہ حملہ ہوا ہے، یہ کنگر پل ہے، وہاں پر دہشت گردوں نے فائرنگ کی، اور بنو چیک پوسٹ پر یعنی وہاں اس علاقے میں حملے ہوتے رہتے ہیں، بنو چھاونی پر بھی حملہ ہو چکا نا، جوابی فائرنگ کی ہے فورسز نے، تو وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ پشاور کے علاقے متنی میں ہوٹل پر دہشت گردوں نے ہینڈ گرنیڈ پھینکے، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، اور دہشت گرد ہینڈ گرنیڈ پھینک کے بھاگ گئے وہاں سے، یعنی پکڑے نہیں گئے۔ تو دہشت گرد بلوچستان میں ہوں یا کے پی کے میں، وہ دندناتے پھر رہے ہیں اور وارداتیں کر رہے ہیں، مسلسل حملے کر رہے ہیں۔ تو ہم ابھی تک تقسیم ہیں، ابھی تک ہم مگر چونکہ چنانچہ سے آگے بڑھ رہے ہیں، اور سوئی وہیں پہ اٹکی ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب وہ آزاد کریں گے تو معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ گنڈاپور صاحب نے یہ کہا ہے کہ عمران خان کو آزاد کریں، دہشت گردی خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ تو چلیں، اگر اس طرح ہے تو پھر آزاد کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔